صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ، اور کون سا رنگ اچھا ہے اللہ کے رنگ سے زیادہ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہ آیت اگر آپ ڈائریکٹ سنیں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا اللہ کا رنگ کیا مطلب، تو اس آیت کو میں یہاں پہ آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں۔ یہودیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے، عیسائیوں نے ایک زرد رنگ کا پانی مقرر کر رکھا ہے جو ہر عیسائی بچے کو بھی اور ہر اس شخص کو بھی دیا جاتا ہے جس کو عیسائی بنانا مقصود ہوتا ہے، اور اس رسم کا نام ان کے یہاں بپتسمہ ہے۔ یہ ان کے نزدیک بہت ضروری ہے، اس کے بغیر وہ کسی کو پاک تصور نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا اصل رنگ تو اللہ کا رنگ ہے، اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں، اور اللہ کے رنگ سے مراد وہ دین فطرت یعنی دین اسلام ہے جس کی طرف ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں اپنی امتوں کو دعوت دی، یعنی دعوت توحید۔ تو یہ جو یہودی یا عیسائی طرح طرح کے رنگ اپناتے تھے، عیسائیوں کی بات ہو رہی ہے اس کے اندر، کہ کسی کو بھی اپنی اس میں ریلیجن میں لانے کے لیے ایک رنگ سے نہلاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیپٹائز ہو گیا ہے، بپتسمہ جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے تو اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رنگ کو اپلائی کرے۔ اب آپ کہیں گے اللہ کا رنگ کیا ہے، تو یہاں پر میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، توحید ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے اوپر اس رنگ کو کیسے چڑھائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ رنگ کا چڑھانا جانا، آپ نے کبھی رنگ کو رنگواتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ لوگوں نے مارکیٹس وغیرہ میں دیکھا ہوگا، تو رنگ کو رنگنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کسی چیز کو ڈائی کیا جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر اورنج کلر ہے، ٹھیک ہے، بہت ڈارک کلر ہوتا ہے نا، چلیں ریڈ لے لیں، ٹھیک ہے، ریڈ کلر ڈارک ہوتا ہے۔ اب ریڈ کلر پر آپ کو سمجھے یلو کلر ڈائی کرنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ جب تیز رنگ ہوتا ہے نا کوئی، تو اس کو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ ریموو کیا جاتا ہے اور پھر نیا رنگ اس پر ڈائی کیا جاتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ریڈ کے اوپر ہی یلو لگا دیں گے۔ ہاں، ہمارا لائٹ کلر ہوتا ہے، جیسے وائٹ ہے تو اس پر یلو چڑھا دیا جاتا ہے، لیکن اگر رنگ زیادہ تیز ہو تو پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ پچھلے رنگ کو ہٹایا جاتا ہے اور پھر نیا رنگ ڈائی کیا جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے ہم لوگ بھی اپنے اوپر دوسرا کوئی اور رنگ چڑھائے ہوئے، جیسا میں نے لاسٹ کلاس میں بات کی تھی کہ ہمارے لائف سٹائل جو ہے نا ٹوٹلی بدل چکے ہیں۔ ہم سمجھے قرآن اور سنت کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہمارے لائف سٹائل بدل چکے ہیں، ہمارے چلنے کا طریقہ، یعنی کہ اللہ معاف کرے ہماری چال جو ہے نا، ہم ذرا جما جما کے قدم چل رہے ہوتے ہیں اور اللہ نہ کرے تھوڑی سی تکبر آ جاتا ہے، ذرا اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں تو، یا کچھ کروا لیتے ہیں، بال ڈائی شائی کروا کر آتے ہیں تو ذرا بال کھول کھول کے گھوم رہے ہوتے ہیں اکڑ اکڑ کے، تو ہمارے اندر اللہ معاف کرے اسلام کے اپوزٹ ایک چال یا ایک رنگ ہمارے اوپر ڈھلا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو یہ ساری چیزیں بولنی نہیں پڑتی ہیں، ایک ایک کر کے خود بخود ہمارے اندر سے نکل جاتی ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جتنے رنگ تم نے اپلائی کر کے رکھے ہوئے نا، ان سارے رنگوں کو ہٹا کر اپنے اوپر اللہ کا رنگ پہنو، اللہ کا دیا ہوا لباس پہنو، مسلمانوں والا لباس پہنو۔ تو جو چیزیں بھی ہماری صحیح نہیں ہیں ان کو ہٹا کر ہم اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھائیں گے، اور اللہ کا رنگ سب سے بہترین رنگ ہے۔ اور جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری پرسنالٹی بدل جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم اگر دین سے پہلے لاؤڈ آواز میں بات کرتے ہیں، چیخ چلا کر ہماری تھوڑی سی بات کرنے کی عادت ہے، تو قرآن ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ اس نے اخلاق کیا ہے کہ انسان نرمی سے بات کرے۔ تو پھر جب ہم قرآن پڑھنے لگتے ہیں تو وہی ہماری ٹون بدل جاتی ہے۔ دیکھیں جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں نا، آپ ان سے ملاقات کریں، اور جو حقیقی معنوں میں دین کی طرف آتے ہیں میں ان کی بات کریں، آپ ان سے ملاقات کریں، آپ کو ایسا لگے گا کہ ان کا بولنے کا انداز بدل گیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ پہلے جب وہ بات کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ منہ سے کیا جھڑ رہے ہیں، اللہ معاف کرے، کانٹے جھڑ رہے ہیں، اور اب جب وہ بات کرتے تو اتنی نرمی سے کرتے ہیں کہ پھول جھڑ رہے ہیں، سافٹنس آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ تو دین انسان کو خوبصورتی بخشتا ہے اور نرمی بخشتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، نرمی بہت دیتا ہے، اور نرمی جو ہے نا ہماری اسپیکنگ کے اندر بھی آ جاتی ہے، ہمارے چلنے کے اندر بھی آ جاتی ہے، ہماری چال بدل جاتی ہے، رائٹ؟ ہم چل رہے ہوتے ہیں نا، پھٹک پھٹک کر زمین پر نہیں چل رہے ہوتے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا ہے ایک موقع پر کہ عباد الرحمن کی چال کیا ہوتی ہے، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا جو ہے نا سختی ہوتی ہے نا، ہاتھ کسی کا کھینچنا زور سے، تو وہ سختی ہوتی ہے، اور پھر جب ہم نرم ہو جاتے ہیں، نرمی سے کر رہے ہوتے ہیں ہم یہ کام۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں، جب ہم بچوں پہ غصہ ہوتے ہیں نا تو ان کو جب ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ اٹھا کر رکھتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں اتنی سختی ہوتی ہے کہ پھر بعد میں افسوس ہوتا ہے کہ کتنا کھینچ کے ہم نے ہٹایا ہے بچے کو۔ اور جب ہم ریلیکس ہوں، بچے کو پیار سے سمجھا رہے ہیں تو ہم نرمی سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن ہمارے پورے کے پورے A to Z لائف سٹائل کو بدل دیتا ہے، سونے سے لے کر اٹھنے تک، اور ہر چیز میں ہم اپنی زندگی کو چیک کریں کہ میری زندگی میں اللہ کا رنگ شامل ہے یا نہیں ہے۔ میں کیا کہتے ہیں،
اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہی ہوں یا نہیں گزار رہی ہوں، تو یہ اللہ کا رنگ ہے، اللہ کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ اور اب آپ دیکھیں اللہ کا رنگ پتہ ہے جس انسان کے اندر نظر آئے نا، اس کی پہچان پتہ ہے کیا ہے؟ جس انسان کے اندر سے فیل ہونا کہ اس کے اندر سے اللہ کا رنگ جھلکتا ہے، وہ انسان وہ ہے جس کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے۔ آپ ڈفرینٹ طرح سے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں، ڈفرینٹ گیدرنگز میں جاتے ہیں، تو آپ جب کوئی گیدرنگ ایسی ہو، آپ کی کوئی ایسی دوست پیاری ساتھی آ کے بیٹھی ہوئی ہے، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو بس وہ کچھ بھی نہ بولے، اس کو دیکھ کر بس اللہ ہی یاد آ جاتا ہے۔ بس اس کی پرسنالٹی ایسی ہے، وہ جب کھڑی ہو رہی ہے تو اس کے اندر ایک جھکاؤ ہے، جب وہ بات کر رہی ہے تو سلام اور پھر نرمی، اور باتوں باتوں میں وہ اللہ کا ذکر جس طرح سے کر رہی ہے، تو آپ کو اس کی محفل سے کھڑے ہونے کے بعد چاہے وہ کوئی بیان کرے یا نہ کرے، بس ایسا لگتا ہے اللہ کو دیکھ، مطلب اللہ کا ایک نمونہ ہے یہ زمین پر۔ ٹھیک ہے، اللہ کی پہچان کرا دیتے ہیں کچھ لوگ۔ یہ والی آیت جب بھی پڑھاتی ہوں نا، مجھے اپنی ایک اپنی الہدا کی لائف کی ایک لڑکی یاد آتی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی ماشاءاللہ اس کے اندر دین ایمان اترا ہوا تھا، اس کی